تجارت احکام تجارت پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام تجارت. پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، قربانی کرتے ہیں ذوق و شوق سے، تو اس سیزن میں وہ جانوروں کی طرف جاتے ہیں، اپنی قربانی کے لیے لاتے ہیں. تو ہم بھی احکام تجارت اسی سینیریو میں کر رہے ہیں. چلیں جی، دل کی جانب بڑھتا ہوں میں، اور میرے تو دل کے اندر بھی باہر بھی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. یہ جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں، ان تہواروں نے ہمیں دین سے باندھ کے رکھا ہوا ہے. جو بد نصیب روزے نہیں بھی رکھتا، لیکن رمضان کی یاد، احترام، ایک فضا بنتی ہے. رمضان گزرتا ہے، بقرعید آ جاتی ہے. عامر صاحب ویسے تو اتنے بڑے لیول پر کام کرنے والے کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اس کام کے اندر کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ مطلب شوق کے لیے لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسے جیسے آپ کی بات ہے ہوں گے کچھ پرسن، لیکن زیادہ تر تو ہے وہ شوق پہ کرتے ہیں، اپنی قربانی کا جانور پالتے ہیں. یا یہ ہمیں بھی یہی شوق تھا شروع سے. تو ہم ماشاءاللہ 2002 سے ہم نے یہ کام شروع کیا. اس میں پہلے ہم کیٹل میں تھے، پھر ڈیری میں آئے، اب کیٹل ڈیری دونوں ہیں. اور قربانی کے اندر اگر کوئی جانور دودھ دے رہا ہو تو کیا اس کی کیا قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ قربانی اس کی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کی جو لاسٹ ایپیسوڈ دیکھی تھی، اسی کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہوئے دوسری ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ افراد وہی ہیں، ہماری جو ٹیم ہے وہی ہے، مہمان وہی ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، انوائرمنٹ بھی وہی ہے. کچھ سوالات نئے ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. سوالات کی طرف بڑھیں گے، لیکن پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا تاخیر بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. ایک شخص آیا، اس نے ہم سے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد اس نے کہا کہ بھی پورے سال آپ نے پالنا ہے، اور اس کی پلائی بھی طے ہو گئی. سانس والی چیز ہے، تو بیماری بھی آتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور مطلب حرام بھی ہو جاتے ہیں، ذبح بھی کرنے پڑ جاتے ہیں. تو اس صورت میں آرام سے مر جاتے ہیں، مردار ہو ہاں مردار بھی ہو جاتے ہیں، حرام سے مراد. اور اللہ جب دیکھتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہے تو پھر اس کو مردار ہونے سے بچانے کے لیے چھری پھیر دیتے ہیں. اس صورت میں وہ فارمر پہ جاتا ہے نقصان یا خریدار پہ. ہمارے کاروباری اصطلاح میں عموماً یہ ہوتا ہے، جو ہم قصاب حضرات سے خرید و فروخت کرتے ہیں پروفیشنلی، ان سے ہمارا یہ ہوتا ہے جو اسے سودا ہو گیا، اس نے جانور چھوڑ دیا نا، تو اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سانس اس کا ہے. ہماری کاروباری اصطلاح میں ٹھیک ہے کہ بھائی ہماری آپ کی ڈیل ہو گئی، اتنے کا ہوگا، اب یہ سانس دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب خدا نہ خاصہ اب اس کی 19-20 کچھ کھانے بھی سے ہوتا ہے. پہلے کچھ ہو گیا تو وہ اس کا. یہ تو ہوتا ہے ہمارے پروفیشنل. ٹھیک ہے. لیکن عوام الناس تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتی، اس کے لیے کیا حکم؟ بس آپ جو نا پہلے کی طرح اس دفعہ بھی آپ نے کئی سوالات کر دیے. پہلے سوال کا جواب دوں میں. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی جانور پال رہا ہے تو یہ اس کا پالنا زیادہ سے زیادہ اجرت ہے. اجرت پر یہ پال رہا ہے، اور جانوروں کا اجرت پر پالنا قرآن پاک سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی بیٹی سے. تو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں وہ مہر میں یہ مقرر کرتے ہیں کہ اتنے سال تک آپ ان کے جانور پالیں گے. یہ ان کا مہر مقرر ہوتا ہے. ہماری اس امت میں جو سروسز ہیں وہ مہر نہیں بن سکتی. مال جو ہے نا وہ مہر بنے گا، ٹینجیبل جو چیز ہے وہ مہر بنے گی، یہ ضروری ہے. جیسے کرنسی ہے، سونا ہے. لیکن ان کی امت میں سروسز بھی مہر بن سکتی تھی. تو اس لیے جو ہے وہ امام شافعی کے نزدیک بھی سروسز مہر بن سکتی ہیں، ان کا بھی ایک موقف ہے. تو یوں جانور کا جو کھلائی پلائی یا جو چرائی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ اجرت کا معاملہ ہے. تو جس کے پاس اس حیثیت سے جانور ہوں گے وہ امانت ہوں گے. جو امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی اور وہ مر گیا، زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چارہ نہیں ڈالا، یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہے. آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں پائی گئی، وہ کسی قدرتی آفاتی بیماری کا شکار ہو کر مر جاتا ہے یا کسی ایسے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے جس میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے،
اللہ نہ کرے کوئی آگ برابر والے باڑے میں لگی اور بڑھتے بڑھتے وہ آگے چلی گئی، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس میں مالک کا نقصان ہوگا جو اس جانور کا مالک ہے. ٹھیک ہے، نمبر ایک بات. جو آپ نے دوسرا مسئلہ پوچھا قصاب والا، کہ جانور کھڑا ہے آپ کے باڑے میں اور آپ نے قصاب کو کہا کہ بھئی یہ جانور کا سانس ہم آپ کے حوالے. اگر تو اس کو جانور آپ نے بیچا ہے تو جانور بیچنے کے بعد رسک اس وقت ٹرانسفر ہوتا ہے جب قبضہ ٹرانسفر ہو جائے. جیسے آپ نے کسی بیپاری سے 100 بوریاں چاول کی خریدی اور مال اس سے گودام میں رکھا ہوا ہے، ٹرک میں بھی لوڈ نہیں ہوا ہے، اور اس گودام میں آگ لگ جاتی ہے، تو اس کا رسک خریدار پر نہیں آئے گا کیونکہ اس نے ڈلیوری نہیں کی ابھی تک. قبضے کی دوسری جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے، ٹرانسفر آف رسک کا نام قبضہ ہے. اب قبضے کی دو صورتیں ہیں. جانور تو مویبل چیز ہے نا، آپ نے کہا کہ بھی جانور کھڑا ہے اس کو چاہو تو لے جاؤ، تخلیہ دے دیا آپ نے، تو تخلیہ دینا بھی قبضہ ہے. آئندہ تخلیہ کو ذہن میں رکھ کے پھر سانس اس کے حوالے کریں. وہ آئے، اس نے سودا کیا، سودا کر کے وہ ڈیل ڈن کر کے وہ چلا جاتا ہے. وہ بولتا ہے صبح، کیونکہ وہ آپ اس کو ایک جملہ اضافی بول دیا کریں. جی اس کی اس میں ایک جملہ اضافی بول دیا کریں کہ بھائی اس کو لے جانا ہو تو لے جاؤ، اب یہ تمہاری چیز ہے، دروازے میرے کھلے ہیں، اس کو لے جا سکتے ہو آپ. یہ قدرت دینا بھی ایک قبضہ ہے. اب اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ٹرانسفر آف رسک ہو چکا ہے. میرے 2 سوال ہیں. ہم جیسے قربانی کا سارے فارمر پالتے ہیں تو بچوں سے بھی پالتے ہیں اور ہم بڑا بھی جانور لیتے ہیں، تو ان کے سینگ ہوتے ہیں، قربانی کے جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں. تو بعض اوقات کچھ فارمر وہ سینگ کاٹتے ہیں، کچھ نہیں کاٹتے، کہ بھئی اس کی جو خوبصورتی ہے یا وہ اس میں تھوڑا سا زخم ہوتا ہے، وہ پھر وہ خود ہی خیال کرتے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے کہ وہ کاٹنا صحیح ہے یا نہیں. دوسرا، جانور جو جیسے بکرے ہوتے ہیں تو بکروں کو ایک تو ہوتی ہے نیچرل، وہ کھلاتے ہیں کہ بھئی آپ کھا لیں اس کو، جو بھی اس کے جو ہوتا ہے فیڈ ہے وہ ہم کھلاتے ہیں، یا اس میں ایک جو اس کی وہ بنی ہوئی ہوتی ہے اس پہ وہ کھاتے رہتے ہیں. نیچرل جس طرح کھاتے ہیں. ایک جو کھلی بنی ہوتی ہے اس کے اندر وہ کھاتے. ایک جو ہے وہ زبردستی اس کو کھلایا جاتا ہے، جس کو ہم ہاتھ کھلائی بولتے ہیں، مطلب وہ اس کو کھلاتے ہی رہتے ہیں گھاس ہے یا وہ زیادہ بھرائی، جس کو ہم بھرائی بولتے ہیں. تو اس کا کیا ہے کہ وہ ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ 2 سوال میں. دونوں سوالوں کا موضوع تقریباً ایک ہی ہے کہ جانور کو اذیت پہنچانا اور نہ پہنچانا. جی. سینگ کاٹنے میں دیکھیں، سینگ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اوپر سے کاٹ رہے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی، بالوں کی طرح ہے. اس طرح بال جب نائی کاٹتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن وہی بال اگر پکڑ کے کھینچے جائیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے. تو کچھ لوگ سینگ کاٹتے ہیں اندر سے جا کے، جڑ سے جا کے، تو اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف پہنچانا تو بالکل بھی جائز نہیں ہو سکتا. بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے جانوروں کے جس میں حقوق بیان فرمائے ہیں. جیسا کہ آپ علیہ السلام نے جانوروں کو داغنے سے منع فرمایا ہے. یعنی نقش و نگار آپ دیکھتے ہیں نا، لوگوں نے ہاتھوں پہ بنائے ہوتے ہیں ٹیٹوز، تو ٹیٹوز یہ مردوں کو بنانا بھی گناہ ہے، تو جانوروں پر بھی یہ نہیں بنا سکتے، اس میں داغا جاتا ہے. یہ بلا ضرورت ہے، اس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. اب سینگ اگر میک سے کاٹے جا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کتنا اندر جا رہا ہے، بالکل ہی مغز نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی پھر نہیں ہوگی. اوپر سے اگر جانور سینگ کاٹ دیے کسی نے، قربانی تو ہو جائے گی اور وہ کاٹنا بھی جائز ہوگا. بالکل زخم ہو جائے، زخم پہنچانا جائز نہیں ہوگا. آپ کا جو دوسرا سوال ہے بھرائی والا یا ہاتھ کھلائی والا، دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جانور کی ضرورت ہوتی ہیں. جیسے افارہ آ گیا تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تیل ڈال رہے ہیں یا بعض لوگ نمک ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی نیچرلی ضرورت ہے، اور ایک ہے زبردستی اتنا کھلانا کہ اس کو اذیت ہو. تو جس طریقے سے انسانوں کے لیے اوور ایٹنگ ممنوع ہے تکلیف اور اذیت کی وجہ سے، تو اگر جانوروں میں بھی اذیت کا پہلو آتا ہے تو منع کریں گے.
اب اذیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے، جو ماہرین ہیں آپ لوگ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کی عادت ہوگی ہے، وہ کھا رہا ہے، جگالی کر رہا ہے، اس کے ایک سرکل چل رہا ہے. دیکھیں جو آدمی زیادہ بھاری ہوتا ہے وزن میں، اس کی خوراک بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو جو ہے نا کیلوریز زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. تو اذیت ہوتی ہے اس کو یا نہیں ہوتی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور میرے خیال میں اس فارمولے میں بہت سارے سوالوں کا جواب آ گیا کہ پشتے کھلا سکتے کہ نہیں، بادام کھلا سکتے کہ نہیں، فلاں کھلا سکتے کہ نہیں. جانور مکلف نہیں ہے تو وہ اسٹیپس تو نہیں، لیکن اذیت انہیں نہیں پہنچائیں گے، صحیح، تکلیف نہ پہنچے بس. تکلیف نہیں پہنچے گی. فارمر بیچتے ہیں نا تو وہ ان کی مطلب تشریح بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کھلایا گیا ہے، پوری لسٹ بتاتے ہیں ہم نے یہ کھلایا ہے، یہ کھلایا ہے، یہ کھلایا ہے. اور یہ پنجاب میں بھی یہ چیز بہت ہے، کراچی میں بھی یہ ہے کہ ماشاءاللہ پھر اس کی قیمت بھی ایسی رکھی جاتی ہے بھاری بھرکم. تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں. دیکھیں وہ جو چاہے کہہ لے، اصل تو بندے نے جانور دیکھنا ہے، جانور کس لک کا ہے، کس قد کاٹ کا ہے، اصل چیز تو یہ ہے نا. لیکن دعوے وہی کرنے چاہیے جو حقیقت پر مشتمل ہو. بعض اوقات بندہ مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مال تو بک جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی. یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے. تو جو آپ نے کیا ہے وہ تو آپ کریں، محتاط طریقہ اپنائیں، بس جانور جس اوصاف کا عامل ہے وہ بیان کر دیں. انجیکشن، ٹیکے، خوراک، آئلی چیزیں، تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو آج ایک ترقی یافتہ دور ہے. عبدالجبار بھائی بڑی ترقی ہے. ایک وقت تھا کہ یہ جو جس سپر ہائی وے پہ ہم بیٹھے ہیں نا، اس پر گنی چنی گاڑیاں چلتی تھیں. حضرت قبلہ باپو شریف جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ تعارف ہوا، بہت پرانی بات ہے، کوئی 1997 کی بات ہوگی. جب تعارف ہوا جھڈو کا، میں نے کہا میں ٹرک پر بیٹھ کے جاتا تھا جھڈو. ان کا مرچی کا کام تھا، ٹرانسپورٹ کم تھی ایک زمانے میں، ریل زیادہ فعال تھی. یہ ساری باتیں میں نے یوں بیان کی ہیں کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. میرے والد صاحب ایک ریوڑ لے کر آیا تھا جانوروں کا، جھڈو سے کراچی تک پیدل. یا اللہ. میرے والد صاحب کی تو انڈیا میں زمینیں تھیں، ٹھیک ہے، وہاں سے ہجرت کر آیا تو یہاں جہاں کلیم ملا وہاں، پھر تو ایک کسان کا بیٹا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں 1960 کی بات ہے، 1960 میں کچھ 400-450 کلومیٹر بن جاتا ہے. کتنے دنوں میں انہیں سفر طے کیا ہوگا، اور ٹھیک ہے، اور کراچی تک آنا اور بیچنا. وہ موقع عید کا ہی تھا، اچھے خاصے دن کا، شاید مہینے کا حساب کتاب ہو گیا. مہینہ لگ گیا تو بعید نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کو مسلسل لے کے چلنا آسان تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. ہمارے شوکت بھائی کافی دیر سے خاموش ہیں. جی شوکت بھائی. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ عید کے دنوں میں کچھ لوگ منافع کے اعتبار سے کاروباری جو ہیں یہ جانور خرید کے اور لا کے یہ بیچتے ہیں صرف قربانی کا مال. تو اس کے لیے کیا یہ جائز ہے یا یہ سوال کیوں قائم ہوا؟ کوئی شک ہے؟ نہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ رکھ کے مہنگا بیچنا، شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے رکھ لیا کہ بھائی 2 لاکھ کا جانور لیا، لاکھ کا لیا، کہ بھئی مارکیٹ میں تھوڑا شارٹیج ہوگی تو پھر ہم لائیں گے، یا ادھر ہی رکھتے ہیں کہ بھئی مہنگا بکے گا. اس میں زیادہ تر ابھی جو ہم 5-6 سال 8 سال سے تو دیکھ رہے ہیں بارش ہو جاتی ہے تو بیچارہ 2 لاکھ والا بھی لاکھ کا ہی ہو جاتا ہے. لیکن ان کا کہنا یہ جو میں سمجھتا ہوں شاید جی کہ بھئی وہ لے کے تھوڑا مہنگا بیچنے کی، اس سے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. ایک بندے نے مجھ سے یہ سوال کیا، وہ ڈفرینٹ سینیریو میں تھا. اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ جس بندے کو دیکھو جانوروں کا کام شروع کر دیا اس نے، قربانی تو عبادت ہے، بتاؤ اور کام کیا کم ہے، یہ کام شروع کر دیے ہیں لوگوں نے. اگر بیچنے والے نہیں بیچیں گے تو کنزیومر کہاں سے خریدیں گے؟ تو یہ بیچنا برائی کیسے بن سکتا ہے؟ اور مفتی صاحب یہ تو کراچی میں تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ ہر 1-2 سال کے بعد مال شارٹ پڑ جاتا ہے اور پھر ایک جانور ہوتا ہے 10 خریدار ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مارکیٹ ہوتی ہے نا، مارکیٹ میں وہاں تو لاکھوں جانور ہیں، تو ظاہر کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. وہ نہیں بیچے گا دوسرا لے لے گا، دوسرا نہیں، وہ تو مارکیٹ گھوم رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کی نیڈ کتنی بڑی ہے، لاکھوں لاکھ جانور. جب تک انویسٹر نہیں آئے گا، پیسہ نہیں ڈلے گا تو جانور کہاں سے آئیں گے؟ تو ایک چھوٹا کسان بھی ہے، اس سے بھی تو لوگ لے کر آ رہے ہیں نا. تو مذہبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیلڈ کوئی غلط ہے، ورنہ تو آج ہی جہاز کے ذریعے جاتا ہے. جی تو کیا جہاز چلانے والے کوئی غلط کام کرتے ہیں کہ بھائی حاجی سے پیسہ لے رہے ہیں؟
بھائی وہ اپنی اجرت لے رہے ہیں، اپنا معاوضہ لے رہے ہیں، تو صرف فیلڈ کو تو برا نہیں کہا جا سکتا، ایک جائز فیلڈ ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ذرا دوسرے سینیریو میں تھا۔ دیکھیے سوال کے دو زاویے ہیں۔ ایک تو زاویہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کاروبار کریں گے نا، اس کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے، ورنہ اگر جہاں آپ نفع نہیں کماتے اس کو پھر چیریٹی ادارہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ چیریٹی ادارہ تو نہیں رکھتے، لیکن وہ کسی نہ کسی طور پر چھوٹے آدمی سے لے کر بڑا آدمی تک کچھ نہ کچھ کام کر ہی رہا ہوتا ہے۔ خدمت کا ایک ذہن میڈیکل ہوتا ہے۔ اسٹور والا ہے، اس نے غریب دیکھا پیسے چھوڑ دیے، کریانے والا ہے، دودھ والا ہے، چھوٹے پیمانے پہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس کو کاروبار کہتے ہیں، اس کا تو اصل مقصد ہی جو ہے وہ نفع کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار بند کر دو، جمعہ ادا کرو۔ جب نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اب کاروبار کرو۔ کاروبار کو قرآن نے اللہ کا فضل کہا ہے، صرف اسی ایک موقع پہ نہیں، کئی مواقع پر اللہ کا فضل قرار دیا ہے، چونکہ نفع حاصل ہوتا ہے اس سے، اسی اعتبار سے فضل ہے۔ اس نفع سے بندہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے، اپنے کام چلاتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ بھئی کاروبار میں نفع کمانا گناہ نہیں ہے۔ تو ایک کریانے والا رمضان میں مارکیٹ ریٹ پر چیز بیچتا ہے، اس کو آپ کسی بھی طرح برا نہیں کر سکتے، اس پر لازمی نہیں کہ وہ کم کرے گا۔ ایک ہے بلیک مارکیٹنگ یا مصنوعی بحران پیدا کرنا، جہاں مسلمانوں کو اذیت پہنچتی ہے تو وہ تو قابل مذمت چیزیں ہیں، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جانوروں میں کوئی شارٹیج جان بوجھ کر پیدا کی جاتی ہے، بڑی اوپن منڈی ہے، ایک یا دو آدمی، 10-15 آدمی یا 20 آدمی، 50 آدمی شارٹیج پیدا کر سکتے ہیں اس مارکیٹ میں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ لائف سٹاک ہے اور ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ یہ گندم تھوڑی ہے کہ پورا سال چلتی رہے گی، ٹائم پرائز کا فرق آ جائے گا۔ تو یہاں مونوپولی بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ سر جانور روکنا اس اعتبار سے بھی مشکل ہوتا ہے کہ دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو کراچی میں تو دو جتنے دانت بڑھتے جاتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد اس کو پالنا ایک اس کی خرچہ زیادہ ہے، کوسٹ زیادہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہے نہیں کہ جی لوگوں نے جناب وہ مونوپولی بنا لی ہے یا مارکیٹ کو جان بوجھ کر کریش کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ایسا ممکن نظر ایسا نہیں نہیں ہے، آتا۔ ایسا نہیں۔ ہو نہیں سکتا۔ یہ جو کارٹل بنتا ہے نا، یہ کچھ جگہوں پہ بنتا ہے، جیسے یہ شوگر مل والے بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ملک میں 50 شوگر ملیں، 10 20 50 100 200 لوگ ہوں تو چلو وہ مل کے جی کچھ ایسا کام کر لیں، ادروائز تو نہیں ہو پائے گا۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی عبادات وابستہ ہیں وہاں جتنی زیادہ بہتری، گنجائش، نرمی کی جا سکتی ہو کرنا چاہیے۔ اب ایک کنزیومر وہ ہے کہ جو بڑی کم تنخواہ والا ہے، اس کو مشکل سے اپنے جانور قربان کرنے ہیں، مطلب قربانی کر دے، پھر جس پر واجب ہے وہ ساکت ہو جائے، ادا ہو جائے، اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ جو جانور آ رہے ہیں چھوٹے جانور، جی اس وقت ایک چھوٹا جانور ایوریج کس قیمت کا ہوگا عبد الجبار بھائی؟ 1.5 لاکھ سے تو اوپر ہی کام شروع۔ لاکھ میں بھی ملتا ہے لوگوں کو، 1,70,000 80 90 لاکھ۔ خیر آپ لوگوں نے تو جو یہ قربانی آپ لوگوں نے تو شروع میں کہہ دیا کہ تاریخ روڈ ہے، ہاں یہ مہنگا ہے، ٹھیک یہ ہے، علاقہ تو آپ لوگوں کے تو ریٹ زیادہ ہوں گے، بالکل۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70-80 ہزار کا جانور بھی مل جانا چاہیے۔ نہیں ملے گا؟ لاکھ کا ملتا ہے، 6 لاکھ کا مل جاتا ہے، مہنگائی بھی ہو گئی ہے، ہاں۔ جو ہم لاکھ کا لے لیتے وہ ہیں۔ اتنا پلا ہوا نہیں ہوتا۔ آج کل کیا ریٹ دیا آپ لوگوں نے؟ سر 20,000 روپے کا ہے، 20,000 کا، 20,000 کا، اور 1,18 1,20 کے اراؤنڈ 3 من تک کا جانور جو ہے وہ، مطلب ان کی بات ٹھیک ہے۔ ہاں اجتماعی قربانی پہ حصے کی رقم بڑھانی زیادہ چاہیے، لیکن لوگوں کی اتنی زیادہ سخت نہیں تھی، ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ ہاں، اور پھر اجتماعی قربانی تو کی ہی یوں جا رہی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ مارجن دیا جائے، جو بیچارے افورڈ نہیں کر پا رہے پورا جانور وہ حصہ لیں، تو اس لیے اس کا ریٹ کم رکھا گیا۔ دیکھیں اس آدمی کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ایک سیٹ اپ موجود ہے، وہ آدمی جو ہے وہ اجتماعی قربانی کے ذریعے خود جانور لا کے چھوٹا یا اجتماعی قربانی میں شامل ہو کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ جو جناب ہاتھی جیسا جانور کھڑا ہے یہ اس کو سستا بیچ دو، تو بھائی یہ تو ہے ہی امیروں کے لیے،
ٹھیک ہے. جب یہ امیروں کے لیے ہے تو کاروبار جس نے کیا ہے، جس نے محنت کی ہے، انویسٹ کیا ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے. تو چیزوں کو ہمیشہ تقسیم کر کے دیکھا جاتا ہے. بعض لوگ نا ایک چیز کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب میں یہ کہتا ہوں مہروز بھائی کہ اگر میں نے مدرسے میں نہ پڑھا ہوتا نا، مطلب مدرسے میں پڑھ کے جہاں علم دین کا نور آیا، سب سے بڑھ کر تو اس کی عظمت اور دولت ہے. لیکن ایک ایڈوانٹیج مجھے یہ ملا، شروع کے دن تھے دعوت اسلامی کے تحت اور کوئی جامعہ تھی ہی نہیں، تو میرے ساتھ بلوچی بھی تھا، سندھی بھی تھا، سرائکی بھی تھا، ہندکو بھی تھا، کشمیری بھی تھا، پنجابی بھی تھا، مہاجر بھی تھا. ہر قوم کی ثقافت، ہر قوم کا طریقہ، قریب سے دیکھا، وہاں کی باتیں، وہاں کا رسم و رواج، وہاں کی چیزیں. تو سوسائٹی بھی تقسیم ہے. بعض اوقات غریب امیر پر تان کر رہا ہوتا ہے، وہ بلا وجہ کی تان ہوتی ہے، بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی ایک اسٹیٹس میں ہے، اس اسٹیٹس کے کچھ ایسے جائز باتیں ہیں، اس جائز باتوں پر تان نہیں بنتی. بھائی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے موٹر سائیکل جناب ربیع الاول کے جلوس میں سجائی ہوئی ہے. اب اس پر جملے کیا آئیں گے؟ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، یہ موٹر سائیکل کو جہاز بنانے کے فکر میں. ٹھیک ہے. ارے بھائی یہ کوئی سائنسدان تھوڑی تھا، اللہ کے بندے، یہ گاؤں دیہاتوں کی ثقافت ہے. 14 اگست کو بھی جب جلوس نکلتے ہیں تو گدا گاڑیاں سجائی جاتی ہیں، گھوڑا گاڑیاں سجائی جاتی ہیں. جس کے پاس جو ہوتا ہے سائیکل والا سائیکل کو سجاتا ہے. تو یہ اس علاقے کی ثقافت ہے. اس علاقے میں کھڑے ہو کے تو دیکھو یہ ہے کیا. آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو لندن امریکہ میں ہیں، مشینوں کی دنیا میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو. ہر آدمی کو جدا جدا نظر سے دیکھنا ضروری ہے. اب ہمیں دیکھیں، ہم یہاں بیٹھ کے کتنے خوش ہو رہے ہیں. مطلب ایک بات ہے، انوائرمنٹ چینج ہوئی ہے. تو یہ جو انوائرمنٹ میں مفتی آپ ہی کی بات کو لے رہا ہوں، اور یوں لے رہا ہوں کہ مطلب ایک پریکٹیکل ہی ہے. ہم جانوروں کے مطلب جانور ہمارے اطراف میں ہیں اور انوائرمنٹ اسی لحاظ سے ہمیں اچھا لگ رہا ہے. لیکن شاید اسی انوائرمنٹ کو ہم کسی دوسری ٹائپ کے بندے کو لا کے بٹھا دیں تو شاید اس کو اتنا لطف نہیں آئے گا، کیونکہ ہماری ایک عبادت کا موقع آ رہا ہے، اس سے ریلیٹ کر رہا ہے. پھر جو محفل چل رہی ہے، سوالات جوابات، ایک دلچسپی سب کی بن رہی ہے. میں اور آپ تو انوالو ہے نا. میں مدنی چینل کی اسکرین کے ناظرین کو یہاں ایڈریس کر رہا ہوں کہ ہمارا جو یہ فورم ہے یہ تو انوالو ہے. کوئی سوال کر رہا ہے، مفتی صاحب جوابات دے رہے ہیں. لیکن یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی محسوس کر رہا تھا جب مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہے، بشاشت ہے، اور یہ ادھر انوالو ہیں. جانوروں میں انوالو نہیں ہے، یہ ادھر گفتگو میں انوالو ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مہنگا جانور بیچ رہا ہے تو وہ جانور بھی تو ویسا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہو کہ جناب آپ کو ہر چیز کوڑی کے دام مل جائے، ایسا تو نہیں ہے نا. جب آپ فرنیچر خریدتے ہیں، جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو چیز دیکھ کے پیسے ڈالتے ہیں نا. اب آپ بولو جی مجھے پجارو جو ہے وہ میران کے ریٹ میں مل جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جس جگہ پہ جتنی رعایت کی گنجائش ہے وہاں ترغیب تو موجود ہے. یہ اگر 40 لاکھ والا بھی ہے، یہاں بھی ترغیب موجود ہے کہ بھائی تھوڑا سا کم کرو، مطلب تھوڑی سی کمی کرنا، کمی کا تقاضا کرنا، یہ بھی تو سنت سے ثابت ہے نا. بارگیننگ کروائیں گے. ہاں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں. بھائی کاروبار ہے، یہ تو کاروبار ہے، تو کاروبار کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے منڈی کو آزاد رکھا ہے. ہر مارکیٹ اپنی قیمت خود بناتی ہے. مطلب پہلے تو علماء نے قیمتیں مقرر کرنے سے بھی منع کر دیا تھا. یہ حدیثوں میں ہے کہ منڈی اوپن ہے. پھر جب بعد میں دور ایسا آیا کہ جو احساس ہے اس پر زد پڑتی رہی اور لوگ بے حس ہونا شروع ہو گئے، پھر علماء نے حکمرانوں کو اختیار دیا کہ وہ چیزوں کے ریٹ مقرر کرنا چاہیں تو کر دیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کے ریٹ مقرر ہوتے ہیں. اکثر چیزیں آج بھی اوپن ہیں. آپ نے سنا ہے کبھی کہ کپڑے کا ریٹ مقرر کیا ہو؟ ٹھیک ہے. سونے کا ریٹ مقرر کیا ہو؟ آزاد منڈی ہے، اس کی اپنی اس کی قیمت ہے. تو جانوروں کی بھی اپنی قیمت ہے، اپنی منڈی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، کوالٹی اور ایپ، یہ وہ چیزیں جس کی ساری مارکیٹیں گھومتی ہیں. جی اگلا سوال چلیں جی، منور بھائی سے شروع کر رہے ہیں. اوورسیز سے حصہ داران رابطے کر رہے ہوتے ہیں، حصے ملاتے ہیں. ان حصہ داران کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں. بعض حصہ داران ایسے ہوتے ہیں حصہ ڈالنے والے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈونیٹ قربانی کے لیے رابطہ کرتے ہیں، اور بعض اس لیے رابطہ کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت حاصل کریں اور
جو رشتہ دار ہیں یا ضرورت مند افراد ہیں ان میں خود سے تقسیم کریں. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ سروس چاہتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا گوشت پہنچا دیا جائے، یعنی حصہ داری تو انہوں نے لی ہے لیکن ساتھ میں یہ سروس بھی لیتے ہیں کہ جو گوشت ہے قربانی کا وہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے. کہاں اوورسیز میں پہنچایا جائے؟ نہیں، جیسے ان کے رشتہ دار یہاں ہوتے ہیں یا ان کا لوکلی گھر یہاں پر ہے، وہ سفر میں گئے ہوئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ گوشت ان کے گھر تک یا ان کے رشتہ داروں گھر تک بآسانی پہنچ جائے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ جب وہ حصہ لے لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم حصہ آ کر آپ سے وصول کر لیں گے، کب تک انتظار کیا جائے؟ اس حوالے سے جو شرعی حکم ہو وہ، بلکہ اسے اوورسیز تک بھی محدود نہیں رکھنا چاہیے. ایک جنرل سوال ہے مفتی صاحب یہ تو کہ لوگ حصہ ڈالتے ہیں اور یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، یہ لوگوں نے حصہ ڈالا ہے، فون نمبر بھی لکھوایا ہے، آنے کا بھی کہا ہے، ٹائم بھی طے شدہ ہے، اب جب وقت ہے وہ نہیں آ رہے. اچھا جو اجتماعی قربانی کر رہا ہے اس کو تو ظاہر سی بات ہے اگر 10 جانور بھی ہیں تو 70 لوگوں کو منہ دینا ہے، 70 لوگوں کا حصہ اس نے رکھنا ہے. وہ ڈیفریزر کہاں سے تلاش کرتا پھرے گا، کس کے پاس رکھوائے گا؟ تو لوگ نہیں آ رہے، اب کیا کریں؟ دیکھیے لوکلی جو قربانیاں ہوتی ہیں اس میں تو لوگ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں، لیٹ ہو جائے شکایت کرتے ہیں، آتے ہیں. اس کو آپ تصور سے نکال دیں کہ اس کا ریشو کوئی بہت زیادہ ہے، نہیں بہت کم ہے، مطلب 1000 میں سے کوئی ایک کیس مشکل سے آ جاتا ہوگا. ایسا لوکلی بات کر رہا ہوں. اب جو باہر سے لوگ ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی یا تو ہم اپنا بکرا کر رہے ہیں لیکن ہم نفلی طور پر اور بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نفلی یا بالفرض نفلی نہیں، ان کا واجب ادا ہو رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں جی گوشت صدقہ کر دیا جائے، جو ہے نا بھی مستحب ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، خود رکھا جائے، سب کو صدقہ کرنے کہتے ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہوتا ہے گوشت لینا نہیں ہوتا ان کو، تو میرے خیال میں اس کا آپ کے پاس ایک پورا سیٹ اپ بنا ہوتا ہے اس طرح کی جانوروں کا. میرے خیال سے آپ پورے ملک میں تقسیم کرتے ہیں ایسے جانور؟ جی یہ جانور پورے ملک میں تقسیم ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ڈونیٹ قربانی والے ہیں وہ پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں یہ تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے گوشت مسلمانوں تک بآسانی پہنچ سکے. اس تقسیم کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہر علاقے میں یہ جو فائدہ ہے اس کا حصہ اس کو پہنچایا جائے جی، اور کوشش یہ کی جائے کہ جو غریب لوگ ہیں، ایسے لوگ جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہوئی ہیں، یہ ان کو جا کے ملے. جی جی یہ ترجیحات میں شامل ہوتی ہوگی بات؟ جی بالکل. ٹھیک. اس میں ایک تعداد ہوتی ہے کہ جن کے گھروں میں عید والے دن بھی گوشت میسر نہیں ہوتا، لیکن جب یہ قربانی ہوتی ہے تو ڈونیٹ قربانی کے ذریعے سے الحمدللہ ایسے گھروں تک بھی گوشت پہنچتا ہے. پاکستان کے کئی اضلاع میں اس طرح کی خبر ملی ہے کہ بھی وہاں اس طرح کی قربانی کے جانور پہنچے اور پھر وہ وہیں پر تقسیم کر کے ذبح کر کے تقسیم. دعوت اسلامی کا جو اجتماعی قربانی کا سلسلہ اس میں جو ڈونیٹ قربانی آتی ہے یہ صرف شہروں تک نہیں بلکہ شہروں میں مزید جو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تقسیم کاری ہے تو اس کے تحت بعض اوقات یہ بہت نیچے تک بھی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات عرض کر دوں کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے جائے گی یہ بات، تو یہ جانور تو بہت ہوتے ہیں لیکن جتنی ڈیمانڈ ہے اتنے بہرحال نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت محدود طبقات تک ہی پہنچ پاتا ہے. بھائی باہر کے لوگ جتنے زیادہ ڈونیٹ قربانی میں حصہ لیں گے اتنا زیادہ یہ پھیل سکتا ہے. اچھا اب آپ کا جو سوال تھا کہ بھائی ڈونیٹ قربانی والوں میں تو پرابلم ان کو گوشت لینے نہیں آنا، اب پرابلم وہاں ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جی فلاں جگہ گوشت پہنچا دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ متعلقہ شخص کا جو ایکٹیو فون نمبر ہے اور ایڈریس ہے نہیں دے دیتا، کیونکہ آپ کے اوپر ایک امانت آ رہی ہے. اب اس امانت کو ادا کرنا آپ کا ذمہ ہے. جب آپ قبول کر لیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کا وکیل ہوں، میں سارے کام کروں گا آپ کے لیے، تو آپ کا فرض بن گیا کہ جس کا گوشت ہے اس کے حصے تک پہنچایا جائے. تو پہلا جو مرحلہ ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے تاکہ جو آخری جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ مرحلہ ہی نہ آئے. مطلب یہ سوال ہر جگہ سے آتا ہے. کاریگر ہے، ہم دیکھتے ہیں نا وہ مکینک اس کی دکان بھری ہوئی ہے پرانی چیزوں سے، بندہ ہی نہیں آیا. جی درزی کہتا ہے کہ جی وہ بندہ کپڑے لینے نہیں آیا. عید کے کپڑے لینے نہیں آتے لوگ، ایسا بھی ہوتا ہے. جب شادی کے لینے بھی نہیں آتے. اچھا آپ لینے نہیں گئے ہوگے. اچھا ویسے حیرت کی بات ہے کہ شادی کے لینے نہ آئے ہوں، ٹھیک ہے نا. ایسا ہوا ہے مفتی صاحب. عید پہ تو یہ ہوتا ہے عید چلی گئی
اور رش بڑا ہوتا ہے شادی میں، چونکہ اتنا رش احکام نہیں ہوتا۔ تجارت ہی ہم نے کیا تھا تو اچھا۔ شرارہ غرارہ مارکیٹ والا، تو اس میں اس قسم کے آئے تھے سر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا رائٹ ختم ہو گیا، اس کا رائٹ موجود ہے، اس کی ملکیت میں وہ پراپرٹی، نہ درزی اس کا مالک ہوگا نہ مکینک اس کا مالک ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو گوشت ہے اس کی آنرشپ میں رہے گا۔ آپ تو امین ہیں، امانت پہنچانا ذمہ داری ہے آپ کی۔ اب اگر گلنے سڑنے اور اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر جا کے آپ رہنمائی لیں گے ہم سے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے سوال کریں گے کہ جناب آپ نے پہلے مرحلے کے تقاضے پورے کیے کہ نہیں کیے؟ آپ نے نمبر کیوں نہیں لیا بھائی؟ آپ نے ایڈریس کیوں نہیں لیا؟ یہ چیزیں بھی اہم ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کام تو نفلی کر رہے ہوتے ہیں جی، لیکن اس نفلی کام جب تک ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اوڑا نہیں، ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ جب ہم نے ایک چیز اپنے اوپر اوڑھ لی، اب اس کے تقاضے پورے کرنا ہم پہ ضروری ہو گئے۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اگر پھر بھی رابطے کی صورت نہ بن پا رہی ہو، دیکھیں ایڈریس اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں رابطے کی صورت مشکل نہیں ہے۔ آپ کو ایک ٹیم ایسی بنانی چاہیے رضاکاروں کی کہ جو ان کے گھروں تک ایکسیس کرے، پہنچے، تلاش کرے۔ جب ایڈریس ہے تو تلاش کرنے کا مطلب پہنچنا مطلب ہے۔ سر جو پہنچانے والی بات ہے نا، لے کے آنے والی بات ہے، بالخصوص گوشت کی میں عرض کروں، اس میں ایشو یہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، بالخصوص آج کل کے ایام میں۔ ابھی جو کچھ عرصے سے، پچھلے 2-4 سال سے اور اگلے 2-4 سال گرمی تک بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اور گوشت آپ کو پتہ ہے بالخصوص قربانی کے جانور کا گوشت تو کچھ زیادہ ہی جلدی یہ خراب ہونے کی طرف جاتا ہے۔ تو اب وہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں اگر رابطہ نہیں ہو رہا، اچھا وہ بندہ پہنچا ہوا ہے لے کر ایڈریس پر، اب وہ فون کر رہا ہے تو رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو اس میں دیکھیں اجازت لے لیں نا، آسانی صورت میں ہے کہ آپ اجازت لے لیں کہ بھئی ہماری طرف سے کوتاہی نہیں پائی جائے گی، ہم جانور ذبح کر دیں گے، ہم اس فون پر رابطہ بھی کریں گے۔ تو دیکھیں جس طریقے سے اس بندے نے رابطہ کیا، پیسے ٹرانسفر کیے، دنیا میں سب سے مشکل کام پیسے ٹرانسفر کرنا ہے، جی، ٹھیک ہے؟ تو اتنی زحمت تو کی جائے کہ آپ اس سے ایک دفعہ رابطہ تو کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک نمبر دیا ہوتا ہے وہ بند ہے، لیکن اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے سسرال والے ہیں، اس کے پاس تو 50 نمبر ہوں گے۔ اس سے ایک دفعہ تو رابطہ کیا جائے کہ بھئی رابطہ نہیں ہو رہا، آپ ذرا برائے کرم ذرا کانٹیکٹ کریں، ٹھیک، تو اس کو بھی کیا جائے۔ بالآخر آپ اتنی اجازت تو لے لینی چاہیے، مشورہ ہے کہ بھئی ہم آپ سے بھی رابطہ کریں گے، ان سے بھی رابطہ کریں گے، اگر نہیں ہو پایا اور گوشت اس مرحلے پر پہنچا تو پھر آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو تقسیم کر دیں۔ اس طرح کی اجازت لے لینی چاہیے۔ ٹھیک۔ ڈونیٹ حصوں میں یہی ذہن ہوتا ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، غریب ہوتے ہیں، یہ وہ اسی کو دیا جائے۔ ٹھیک، اب بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے جو دیا انہوں نے بھی کہیں حصہ ڈالا ہوا ہے، ایسا دیکھنے میں کئی بار آیا ہے کہ وہ قربانی کہیں نہ کہیں حصہ ڈالا ہوتا ہے، پھر ہم سے بھی وہ لے گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے پاس تو وہ ڈونیٹ حصے جو ہے غریبوں کو بانٹنے کے لیے ہیں؟ ترجیح ایسی ہی ہونی چاہیے، جو ایسے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر پا رہے ان تک پہنچایا جائے، یہی ترجیح ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب اگر کسی نے بالفرض ایک حصہ ڈالا ہے، ایک اسٹیپ آگے میں سوال کر رہا ہوں کہ ایک حصہ ڈالا ہے کسی نے، لیکن اس کی فیملی ہے، اس کی ضرورت ہے، جبھی تو وہ مانگنے پہنچا۔ مانگنے تو اتنی آسانی سے کوئی صاحب حیثیت شخص جو ہے نا وہ پہنچے گا نہیں، میرا خیال ہے، مطلب بہت مشکل نہیں، یہ بات نہیں ہے، لوگ زکوٰۃ مانگنے پہنچے ہوتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ اس نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پر کیا الزام ہے؟ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کے زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ظن غالب سے کام لے کے، ٹھیک ہے، یہ کافی ہے۔ صحیح، بعد میں پتہ چلا مستحق نہیں تھا تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ یہاں انتظامیہ کی ترجیح ہے، اگر اس کو پتہ ہے تو یہ کام نہ کرے، پتہ نہیں تھا بعد میں پتہ چل رہا ہے تو پھر انتظامیہ پہ کوئی برائی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو گوشت تقسیم ہو رہا ہے صدقہ واجبہ نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ یہ صرف اور صرف فقیر ہی کھائے گا، شریف فقیر ہی، ٹھیک، اس کو غنی بھی کھا سکتا ہے۔ تو اجازت دینے والوں کو تھوڑی سی وسعت بھی رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے کوئی ایک اتنی بڑی فیملی ہے، قربانی ہو گئی، کہیں وہاں بھی چلا گیا، ترجیح ایسا انتظامیہ کو پر لازم ہے کہ وہ ترجیح انہیں کو، کوشش یہ کریں کہ غریبوں کو، ضرورت مندوں جی، تک پہنچے، لیکن اگر دیگر کو بھی پہنچ جائے، یہ جو آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ نفلی قربانی، ٹھیک ہے، یہ جو گوشت ہے یہ تقسیم جب ہو کے اس کا پہنچے گا تو نفلی صدقہ ہوگا۔ یہ کوئی شخص ہے جس نے قربانی کے لیے حصہ ڈالا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ یار میں جو ہے نا اس سے صرف ٹکے اور سیخ کباب وغیرہ ہی بنا کے کھاؤں گا۔ جیسے ابھی ایک بار میرے ساتھ بقرعید سے کچھ ایک مہینہ پہلے تقریباً میں ایک دکان پہ گوشت لینے گیا قصاب کے پاس، میرے سے پہلے وہ آ گیا خریدار،
تو اس نے جو ہے نا اپنے پاس سے ایک تھیلی اس کو دی کہ اس کی بوٹیاں بنا دو. تو جب قصاب نے اس تھیلی کو کھولا تو وہ بالکل سفید ہو رہا تھا. تو قصاب نے بولا بھائی کہاں سے؟ تو بول رہا ہے کہ یار یہ پچھلے سال جو عید کی قربانی ہوئی تھی نا وہی گوشت جو ہے نا میں نے سارا جو ہے نا اپنے فریج میں رکھ لیا تھا, یہ اسی کا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس طرح کرنا, اور پھر دوسرا کہ یہ نیت ہو یار میں ہی اس کے جو ہے نا تیکے اور سیخ کباب وغیرہ جو ہے نا وہ لوازمات میں استعمال کروں. قربانی کرنے کا مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ نے خون بہانے کا حکم دیا ہے. تو جب کوئی شخص کسی جانور کو قربان کرتا ہے تو قربان کرنے کے بعد اس کا جو عمل ہے وہ پورا ہو گیا. بڑا جانور اس لیے لے کر آؤں گا کہ لوگوں پہ روپ پڑے, یہ غلط نیت ہے. جب مجھے گوشت فلاں جانور کا پسند ہے, ٹھیک ہے, میں وہ جانور لے کر آؤں, یہ اچھی نیت ہے. مجھے ایک چیز جو پسند ہے وہ میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں نا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ وہ چیز قربان کرو جو تمہیں پسند ہے. آپ کو ایک اچھا جانور پسند ہے, ایک اونچا جانور پسند ہے, ٹھیک ہے, زیادہ پیسے نکلیں گے اس میں, آپ وہ لے کر آتے ہو, یہ تو ایک اچھا پہلو ہے. اب اس کا جو اگلا مرحلہ یہ ہے گوشت. تو گوشت کے بارے میں شریعت نے چونکہ اختیارات دیے ہیں, یعنی ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ جی گوشت کو ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے, یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب ایک ترغیب موجود ہے کہ 3 حصے کر دیے جائیں, ایک حصہ خود رکھے بندہ, ایک حصہ فقراء کے لیے رکھے, ایک رشتہ داروں کے لیے رکھے. ترغیب ہے. اگر ایک شخص خود کھاتا ہے, پورا سال فریج بھر کے رکھتا ہے, ناجائز عمل نہیں ہے, اس پر تان نہیں کریں گے, اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے. اس کو ایک اختیار دیا تھا شریعت نے, چاہے تو کر لے, کرے گا تو ثواب ہے, نہیں کرے گا تو وہ گناہ نہیں ہے. اس کو اسی نظر سے دیکھنا ضروری ہے. ہاں وہ جو پہلو تھے, ریاکاری کی نیت ہے, دکھاوے کی نیت ہے, گھمنڈ کی نیت ہے, وہ نیتیں خراب ہیں. کوئی شخص قربانی کر رہا ہے, کئی جانور ذبح کر رہا ہے یا ایک ہی جانور ذبح کر رہا ہے, بڑا جانور ذبح کر رہا ہے, اب اس پر تو ایک ہی قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. اب وہ حصے ہیں, بقیہ اس کے 6 جو ہیں وہ نفلی حصے بن رہے ہیں گویا کہ اگر وہ قربان کرتا ہے, تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے, کیا رہنمائی دیں گے؟ نفلی حصے اگر اس قربانی میں شامل ہیں اس کے, تو ہو سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا, ایک ہی قربانی واجب ہے نا جی. اب وہ کسی جانور میں حصے لے لیتا ہے جی, اس جانور میں 3 آدمی وہ ہیں جو اپنا واجب ادا کر رہے ہیں, صحیح ہے, اور 4 بندے وہ ہیں یا کسی ایک کے 4 حصے وہ ہیں کہ جس کی نفلی کی نیت ہے, جی, تو کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر. ٹھیک, یہ پاسبل ہے. ہرن کی قربانی ہو سکتی؟ ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی. ہرن کھانا حلال ہے. قربانی ہوتی ہے پالتو جانور کی. ہرن وحشی جانور ہے, جنگلوں میں رہنے والا جانور ہے. حلال تو ہے وہ؟ ہاں ہے حلال, یعنی بقرعید کے دنوں میں بھی کاٹ کے کھایا جا سکتا ہے, قربانی نہیں. بقرعید کے دنوں میں کاٹ کے کھانے والی بات نہ کریں, فتنہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہی کام کرنے چاہیے جو موقع مل کے حساب سے ہوں. مصعب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں وہ حج کی قربانی کریں گے, تو اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو وہ حج کی قربانی کے ساتھ ہی ان کی قربانی ادا ہو گئی یا الگ سے انہیں قربانی کرنی ہوگی؟ دیکھیے ہر حج پر جانے والے پہ قربانی لازم نہیں ہے. جو حج تمتع اور قران کر رہا ہے اس پر حج کی قربانی ہے, حج افراد کرنے والے پہ قربانی نہیں ہے. اب جو حجی گیا ہوا ہے ایام نہر میں, وہ مسافر ہے یا مقیم؟ مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے, صحیح, بھلے وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو, صحیح, اس پر یہ واجب نہیں ہے. صحیح, اگر وہ مسافر ہے ان دنوں میں جی, تو اس پر عید کی قربانی واجب نہیں ہے. صحیح. تو بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان دنوں میں مسافر ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر کوئی گیا ہی 10 دن پہلے ہے, صحیح, پہلی تاریخ کو گیا ذوالحجہ کی, 7ویں دن یا 8ویں دن وہ چلا گیا مینا. صحیح, مینا ایک الگ جگہ کاؤنٹ ہوتی ہے, صحیح, تو وہ مسافر رہے گا. اب کوئی گیا ہے جناب 20 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ, جی, اور 20 کے بعد گیا ہے, 14 دن پورے ہو گئے اس کے, ٹھیک ہے, چاند 29 کو جب بھی پورے ہو جائیں گے 14 دن, 8 تاریخ کو جا کے یا 7 تاریخ کو لینے روانہ ہوا ہے, تو مینا جانے سے پہلے یہ مقیم ہے. صحیح, تو مینا میں بھی مقیم ہے. جب مقیم ہے, نمازیں پوری پڑھ رہا ہے, تو اس پر قربانی بھی ہے. صحیح. ہاں اس کی قربانی پاکستان میں ہو سکتی ہے, لیکن اس چیز کا خیال رکھے کہ دونوں جگہوں پر ایام نہر ہوں.
ٹھیک ہے، یعنی حج کی قربانی بہرحال قران اور اس کی جو آپ نے بتائی تمتع کی وہ الگ ہوگی جی، اور اگر صاحب حیثیت اور مقیم ہے تو اس کی قربانی پھر الگ سے اسے کرنی ہوگی، چاہے وہ پاکستان میں ہی کرے، یعنی جہاں کا باشندہ ہے وہاں کر لے. ایسا ہی. بھینس یا سنڈا یا یہ ان کی قربانی بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھینس گائے میں نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں بھینس کا دودھ تو بڑے شوق سے پی لیتے ہیں، قربانی کی جب باری آتی ہے تو ان کو بڑے اعتراضات ہو جاتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی کہاں سے ثابت ہے. بھائی بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ بعض جانور جو ہیں وہ ایک جنس کے شمار ہوتے ہیں. جیسے جانوروں کی دو کیٹیگری ہے پالتو جانوروں کی، چھوٹے جانور اور بڑے جانور. صحیح. سود کے معاملے میں آپ جائیں گے تو کیٹیگری اور زیادہ ہو جائے گی. دمبا ایک کیٹیگری ہے، جی، بکری ایک کیٹیگری ہے صحیح. سود کے معاملے میں. ٹھیک ہے. لیکن قربانی کے معاملے میں ہم دو کیٹیگری بناتے ہیں، ایک چھوٹے جانور اور ایک بڑے جانور جس میں حصے نہیں ہوں گے، صحیح، وہ خود ایک ہی حصہ ہے، ایک ہی حصہ ہے، اور ایک بڑے جانور جس میں حصے ہوں گے، اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہیں، یہ بڑے جانور ہیں. تو جانوروں میں دو ہی تقسیم ہیں، تو بھینس کا شمار بھی بڑے جانوروں میں ہوتا ہے. اجتماعی قربانی میں جو جانور کی کٹائی ہے ایک اہم شعبہ ہے. جی تو کٹائی کے حوالے سے کیا قصاب سے معاہدہ کرنا چاہیے، ایگریمنٹ کرنا چاہیے، اور اس میں کیا احتیاطی ہوں؟ آیا کہ احتیاطی طور پر اسے کوئی ڈپازٹ وغیرہ رکھوایا جا سکتا ہے، عید والے دن آگے پیچھے نہ ہو جائے؟ سروسز کسی سے بھی آپ طے کریں اس کا ایک ایگریمنٹ تو بنتا ہے نا، اس پہ ریٹ فکس ہوگا. ظاہر بات ہے جانوروں کا چھوٹے کا الگ ہوگا، بڑے کا الگ ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی. اب اس کے اندر جو عام طور پر غلطیاں پائی جاتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ قربانی کی کھال کو اجرت کے طور پر دے دیتے ہیں قصاب کو. یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. اس میں دو غلطیاں پائی جاتی ہیں. ایک غلطی تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کھال سے تجارتی جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت آپ بیچ کے اور پیسے کما لیں، کیونکہ قربانی صدقے کا نام ہے. تو آپ نے اس کی کھال کو ایک اجرت کا حصہ بنا کے پیسے بچائیں، یہ مس یوز کیا ایک تو آپ نے. دوسرا یہ کیا وہاں پہ کہ جو بندہ جو کام کر رہا ہو نا اسی میں سے اجرت دینے کے کچھ مسائل ہیں. جیسے چکی والے کو آپ کہیں کہ میں آپ کو جو ہے وہ پسائی نہیں دوں گا، آپ آٹا ہی کاٹ لو میرا. اس خاص چکی والے مسئلے کو حدیث میں منع کیا گیا ہے. قفیز تہن کا یہ مسئلہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، اور یہ بڑا رائج ہے ہمارے یہاں، چاروں طرف رائج ہے، خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں. لیکن چونکہ حدیث میں منع ہے تو رعایت کیسے ملے گی؟ کہ ایک آدمی نے جو کام کیا ہے اسی میں سے اجرت دی جائے. ہمارے ہاں کسان لوگ کرتے ہیں، ہاریوں کو اجرت جو دیتے ہیں وہ اسی فصل سے دیتے ہیں، اتنی کاٹ لو اتنی تمہیں ملے گی. ہاں الگ مقرر کر لیں کہ بھئی ہم آپ کو گندم اتنی دیں گے، اسی میں سے دیں یا کہیں اور سے دیں، یوں ہو سکتا ہے. لیکن قربانی والے مسئلے میں تو ایک اور چیز آ گئی ہے کہ آپ نے فائدہ نہیں اٹھانا. تو ایک تو یہ پہلو ہے وہاں پہ قفیز تہن والا، اور دوسرا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب رہی بات یہ کہ کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی جائیں، تو ٹائم مقرر کرنا آپ کا تقاضا ہے، بوٹیاں کس انداز کی ہوں گی وہ مقرر کرنا آپ کا تقاضا ہے. بعض لوگ پائے میں ہاتھ نہیں ڈالتے، بعض لوگ سری میں ہاتھ نہیں ڈالتے، تو پہلے سے طے ہونا ضروری ہے کہ وہ سری کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ بھی کہہ سکتا ہے بھائی میں اتنا کروں گا اتنا نہیں کروں گا، اس کو بھی اختیار ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں. رہی بات سیکیورٹی کی، دیکھیے سیکیورٹی ان چیزوں میں رکھی جاتی ہے جس کا عرف رائج ہو گیا ہو. اگر اس کام میں بھی عرف رائج ہو گیا ہو تو علماء اجازت دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. مجھ سے تو پہلی دفعہ یہ سوال کیا گیا ہے، میں تو کسی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. قربانی جو کرتے ہیں ہم، ان کی کھالیں جو ہم جمع کریں گے، اس کا مسجد میں استعمال ہو سکتا ہے؟ قربانی کی جو کھال ہے، چونکہ یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے نا، یعنی اس کا جو گوشت ہے یہ صدقہ واجبہ کے حکم میں نہیں ہے، تو گوشت ہے کھال ہے تو مسجد میں بھی دی جا سکتی ہے، یہ نفلی عطیات کے حکم میں. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو تاکہ آپ ہمارا یہ
کوئی وہ نہ پایا جائے کہ بھی کوتاہی کی ہے. ویسے تو یہ کہ ظاہر بات ہے جانوروں کو کچھ کھلائیں گے جب بھی تو اور لوگ جانور رکھیں گے آپ کے پاس, ورنہ تو بھاگ جائیں. ہاں ایسے ہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, لیکن پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل کی نشریات جاری ہے, ابھی تو قربانی کی تیاریاں چل رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ بقر عید پر, عید الاضحیٰ پر بھی خصوصی ٹرانسمیشن ہوگی. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. احکام تجارت, احکام تجارت.